الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین، اس سے قبل جو لوگ میرے درس میں حاضر ہوتے رہے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جس کتاب سے درس دیا جاتا ہے یا کہ جس کتاب سے توحید سے متعلق اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے متعلق جو باتیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، اور یہ کتاب اپنے وقت کے اور اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین کی ہے جن کا نام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، اس سے قبل ہم لوگوں نے اس کتاب کے کئی اسباق پڑھے اور ان اسباق میں توحید سے متعلق بہت سارے مسائل، بہت سارے احکام بتلائے جا چکے ہیں۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے اس کا تعلق بھی توحید کی تفسیر سے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی تفسیر سے۔ اس کتاب کے مصنف نے اس موضوع کا جو نام دیا ہے وہ ہے باب تفسیر التوحید والشہادت لا الہ الا اللہ۔ یہ آج کے درس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع کے تحت ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے۔ ہم اور آپ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ کس کا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج کے سبق میں آپ کے آج کے درس میں آئیں گی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اور میرے خیال میں یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ کلمہ شہادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہی توحید ہے، یعنی ہم اور آپ دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے مسلمان خالص ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو جان لیجئے کہ ہماری زندگی بے معنی ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جانور کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے
وہ مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ ایک اللہ کی خالص عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تفسیر کے لیے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی توضیح کے لیے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھانے کے لیے جن آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اس آیت کریمہ کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور اس آیت کے ذریعے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ بہت سارے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں کی یا جن چیزوں کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ خود اللہ رب العالمین کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر رہا ہے، مشرکوں کو مخاطب کر رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی یہ کافر، یہ مشرک جن لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود وہ لوگ اللہ کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے۔ یعنی کافر اور مشرک جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے پکڑ لے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو دوسری آیت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَّةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ نبیوں میں، رسولوں میں کچھ رسول بہت ہی معروف، بہت ہی مشہور ہیں، اور اس بارے میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ 5 رسول بڑے مشہور ہیں، جس میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 5ویں نمبر پہ اخیر میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنے بھی نبی آئے اور رسول آئے اس دنیا میں، تمام رسول اور تمام نبی یہی بتلاتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تو دیکھیے اپنے باپ کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے باپ کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔ اور آزر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت بڑے بت پرست تھے، بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، مورتی بناتے تھے اور اس مورتی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس گئے اور اپنے باپ سے کیا کہا، یہاں پر بیان کیا گیا ہے قرآن میں، کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اور صرف باپ ہی سے نہیں کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ سنو، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ کہ اے میرے ابو آپ یہ بات سن لیجئے، اے میری قوم کے لوگوں آپ میری یہ بات سن لو، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا باپ صحیح راستے پر نہیں ہے، غلط راستے پر ہے، برائی کے راستے پر ہے، گناہ کے راستے پر ہے، شرک کے راستے پر ہے، بدعت کے راستے پر ہے، اور بیٹا حق کے راستے پہ، بیٹا سچ کے راستے پہ ہو، تو اچھا بیٹا اسی وقت کہلا سکتا ہے جب باپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے، یا یہ کہ اگر باپ صحیح راستے پر ہے، بیٹا گمراہی کے راستے پر ہے، گناہ کے راستے پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے، بتلایا ہے میں نے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے، یا کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ شرک یعنی ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں اور کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یاد رکھیے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا کہ سنو کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وہی ذات مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اور آگے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَّةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی تاکید کی، اپنی قوم کے لوگوں کو یہی بتلایا کہ جب تک دنیا میں رہنا توحید کے ساتھ رہنا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، کبھی یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ سر کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کبھی آپ مزار پہ نہ جانا، کبھی آپ درگاہ پر نہ جانا، کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہ کرنا، کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرنا، کسی غیر اللہ کے لیے چڑھاوا نہ چڑھانا، کسی مردے کے پاس نہ جانا، کسی قبر والے کے پاس نہ جانا۔ ابراہیم علیہ السلام یہی بات اپنے باپ کو بھی بتلایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتلایا، اور اپنی نسل میں اسی چیز کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام گئے۔ اس کے علاوہ جن آیتوں کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بات کو بیان کیا ہے، نصرانیوں کی حالت کو بیان کیا، یہودیوں کی حالت کو بیان کیا کہ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا۔ یہودی لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے عالموں کی عبادت کرتے تھے، اپنے مرشدوں کی عبادت کرتے تھے۔ نصرانی لوگ، عیسائی لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے درویشوں کی عبادت کرتے تھے، صوفیوں سنتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے مولاناؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ جائز کیا ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں، غیر اللہ کے لیے روزہ رکھیں، غیر اللہ کے لیے حج کریں، یہ تو شرک ہے ہی۔ شرک یہ بھی ہے، اور توحید کے منافی معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا نہ کر کے کسی غیر سے دعا کریں، ہم قبر والوں سے دعا کریں، قبر والوں سے مانگیں، ہم کسی انسان کو حلال و حرام کا اختیار دے دیں۔ اگر ہمارے عالم اور مولانا ایسی چیز کو حلال قرار دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہم اس کو حرام مان لیں، یا یہ کہ حرام کو کوئی عالم اور کوئی مولوی اگر حلال قرار دے، ہم اپنے مولوی کی بات مان کے حرام کو حلال سمجھنے لگے، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہودی اور نصرانی یہی کام کرتے تھے کہ وہ اپنے مولویوں کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اتخذوا احبارہم، کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اسی طرح توحید کی تفسیر سے متعلق شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو اللہ کے علاوہ انسانوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور پھر ان شرکاء کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کہا یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ بنا لیتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بنا لیتے ہیں، اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر اس شریک سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ سے جتنی محبت ہونی چاہیے، جیسی محبت ہونی چاہیے، اس طرح کی محبت ہم کسی غیر اللہ سے کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ کیا معاملہ بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، جتنی وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اتنی غیر اللہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ اس آدمی کے بارے میں کیا کہیے گا جو اللہ سے کم محبت کرے، غیر اللہ سے زیادہ محبت کرے، یا یہ کہ غیر اللہ سے محبت کرے اور اللہ سے محبت ہی نہ کرے، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ آج دیکھیے نا درگاہ پر جانے والے جو لوگ ہیں، مزار پر جو لوگ جانے والے ہیں، باباؤں سے جو لوگ لو لگانے والے ہیں، اور کفریہ شرک جو کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ بابا جو کہہ دیا، پیر صاحب نے جو کچھ کہہ دیا مان لیا، اگرچہ وہ جھوٹ کیوں نہ ہو، وہ کفر کیوں نہ ہو، وہ شرک کیوں نہ ہو، تو اللہ سے علاوہ غیر اللہ کو مقام دیتے ہیں۔ پیر کا مقام زیادہ ہے، اللہ کا مقام کم ہے۔ پیر سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت کم ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا، کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں اور پھر اس شریک سے محبت کرتے ویسے ہی جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے
جو صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے، کہتے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ، اس لیے کہ اگر اللہ سے محبت کرے اور اسی کے مشابہ غیر اللہ سے محبت کرے تو یہ حب کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں یہ شرک قرار پائے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی بیان کی اور یہ درس کیا آخری نقطہ ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں جو حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول کی حدیث سنی، اللہ کے رسول کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتا دیا ہوں میں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے انکار کیا ان تمام چیزوں کا جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ایسے آدمی کو کیا بدلہ ملے گا آخرت میں؟ کیا انعام ملے گا؟ کہا کہ حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ، کہ جو آدمی توحید پر قائم رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور توحید کے جو منافی چیزیں ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں حرم مالہ و دمہ، اس آدمی کا مال اور اس آدمی کا خون دونوں کیا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس آدمی کا معاملہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حساب لے گا۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ موحد ہونے کے لیے، توحید کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، یعنی خالص ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی طرح توحید کے لیے بھی ضروری ہے کہ جن معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے، ہم ان تمام معبودان باطلہ سے براعت کا اظہار، براعت کے اظہار کا اعلان کریں۔ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس کا یعنی کہ انکار بھی ضروری ہے، اقرار بھی یعنی ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اور انکار بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، اب اخیر میں اس باب سے جو بھی آیتیں بیان کی گئیں، جو حدیث بیان کی گئی، جو مسائل ہم نے سمجھے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں جو سب سے اہم مسئلہ بیان ہوا وہ توحید کا بیان۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر جانی، جس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہی توحید ہے۔ اسی کا اقرار اور اعتراف کرنا یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت گزری، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی تردید کی ہے جو مصائب و مشکلات میں صالحین کو پکارتے تھے۔ میں نے بتلایا نا کہ کچھ مشرکین ہیں، یا مشرکین اور کفار کیا کرتے تھے؟ جب مصیبت آتی تھی تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بلاتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ تیسری بات جو ہم نے جانا اس باب میں، کہ تیسری بات جو اس باب میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے، سورہ براء کی اس آیت کی تفسیر ہے، جس میں اہل کتاب کے کردار کا نقشہ کیا کھینچا گیا ہے۔ اس کتاب کا اہل کتاب کا یہ عمل بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا،
جس کا ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ تھا، بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ براء کی بلا اشکال تفسیر یہ ہے کہ وہ مصیبت میں علماء اور صلاح کی اطاعت کرتے تھے، نہ کہ انہیں پکارتے تھے۔ اور یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موحد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی پوری قوم کو انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے یا جہنم ہے؟ ان کا ٹھکانہ یاد رکھیے، جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں خالص ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کسی غیر اللہ کی عبادت کے قریب نہ جائیں، کبھی غیر اللہ سے اپنا دل نہ لگائیں، کبھی کسی مزار پہ نہ جائیں، نہ درگاہ پہ جائیں، نہ پیروں کی بات کو مانیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی اور ولی کی بھی بات ہم مان سکتے ہیں۔ جب کسی نبی کی بات نہیں مان سکتے اللہ کی بات کو چھوڑ کر، تو بتائیے کسی اور کی بات مانی جا سکتی ہے؟ نہیں مانی جا سکتی۔ توحید کے معاملے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، بہت سارے لوگ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر شرک ہے۔ اور میں نے کہا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی توبہ نہ کیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت آسان معاملہ نہیں، اس لیے خود بھی سمجھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے، اپنی بیویوں کو سمجھانا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو توحید کے بارے میں بتلانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور ہماری عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، یہی توحید ہے۔ اور اگر اس پر موت ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ اگر آپ سے دوسرے گناہ بھی ہوئے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ کفر کی حالت میں مر گئے، شرک کرتے کرتے مر گئے، مزار اور درگاہ پر جاتے جاتے اور چادر اور مرغا چڑھاتے چڑھاتے مر گئے، یاد رکھیے کہ اس سے بدترین موت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر بلا توبہ کے مر گیا، شرک سے توبہ نہیں کیا، تو مشرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے توحید کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم توحید پر عمل کر سکیں، شرک کو جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم شرک سے خود اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے بال بچوں کو بھی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔